غوث پاک نے فیوض یزدانی یہ فرمایا کہ جب تو اللہ سے دعا میں وہ مانگے جو غیر مقسوم ہے، غیر مقسوم کا مطلب ہے جو تیری تقدیر میں نہیں ہے، اور تو وہ اللہ سے مانگے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اب تجھے کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی میری تقدیر میں ہے یا نہیں ہے؟ دعا کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے سب سے پہلے تو اس بات میں ہے، حالانکہ یہ بات آپ کو عجیب لگے گی، لیکن اس بات میں ہے، غوث پاک نے فتح ربانی میں فیوض یزدانی یہ فرمایا کہ جب تو اللہ سے دعا میں وہ مانگے جو غیر مقسوم ہے، غیر مقسوم کا مطلب ہے جو تیری تقدیر میں نہیں ہے، اور تو وہ اللہ سے مانگے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اب تجھے کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی میری تقدیر میں ہے یا نہیں ہے؟ تو جو بھی کام ہے تو کوشش کر، کوشش کی وجہ سے تجھے مل جائے گا، کوشش کے باوجود نہ ملے تو تیری تقدیر میں نہیں ہے، دعا نہیں مانگنا۔ اور پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری چیزیں اللہ سے دعا میں نہیں مانگی جاتی۔ کیا مانگا جاتا ہے اللہ سے دعا میں؟ دیکھو بھائی، دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا، اب تو محنت کر، بھاگ دوڑ کر، تجھے جو تیری تقدیر میں لکھا ہے مل جائے گا۔ تیری ہی تقدیر میں کچھ چیزیں ایسے بھی لکھی ہوئی ہیں کہ جو تیری محنت سے نہیں ملے گا۔ تقدیر ازل بھی دو طرح کی ہوتی ہے نا۔ تقدیر ازل نمبر 1 تقدیر ازل کون سی ہے؟ جو اللہ نے تیری تقدیر میں چیز لکھی ہے اور تیری محنت سے تجھے ملے گی۔ اور تقدیر ازل میں ایسی چیز بھی لکھی ہے جو تیری محنت کے باوجود تجھے نہیں ملے گی جب تک اللہ نہ چاہے۔ وہ کیا ہے؟ بیوی تیری تقدیر میں ہے، رشتہ بھیج، محنت کر، مل جائے گا نا۔ رزق تیری تقدیر میں ہے، محنت کر، رزق مل جائے گا۔ مرشد تیری تقدیر میں ہے، محنت کر، نہیں ملے گا، جب اللہ چاہے گا تب ملے گا۔ مرشد جو ہے تقدیر میں ہے لیکن تیری محنت سے نہیں ملے گا نا، اللہ دیتا ہے۔ اچھا، اب اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے، کیونکہ جو اصلی مومن ہوتے ہیں ان کا تو فرق نہیں پڑتا، 40 سال سے پہلے جب بھی مرشد مل جائے صاحب ایمان ہو جائیں گے۔ لیکن جو اہل نظر ہوتے ہیں ان کو بچپن سے ہی سینے میں تڑپ زیادہ ہوتی ہے کہ رب مل جائے، وہ مرشد ڈھونڈتے ہیں، مرشد ملتا ہی نہیں ہے۔ اللہ سے پوچھا کب کیوں نہیں ملتا؟ اور اللہ نے کہا کہ ہم نے جتنا اس کو نوازنا ہے اس کے حساب سے ہم جو ہے اس کا ٹائم، وقت مقرر کرتے ہیں کہ اتنے وقت میں ملے اور اتنے وقت تک اس کو جو تقدیر میں لکھا ہے وہ مل جائے۔ اگر پہلے سے مرشد اس کو مل گیا تو پھر یہ چند تھوڑے عرصے میں ہی منزل کو پہنچ کے کہے گا کہ حل مل مزید، اور مجھے دو، تو اور دینے کی بات ہی نوبت ہی نہیں آتی نا۔ تو کسی کو مرشد مل جاتا ہے 15 سال میں ہی، کسی کو 25 میں بھی نہیں ملتا، کسی کو بالکل آخر میں ملتا ہے 38-29 سال کی جب عمر ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے لیے تم اللہ سے مانگو۔ جب تم مرشد کے لیے، ایمان کے لیے اللہ سے دعا مانگو گے، فوراً اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، فوراً۔ کیونکہ بھائی اللہ سے کوئی ایسی دعائیں مانگتا ہی نہیں، اے اللہ مجھے ایمان دے، اے اللہ مجھے تو چاہیے، ایسی دعائیں کہاں مانگتے ہیں؟ لوگ تو دنیا کی دولت طلب کرتے ہیں اللہ سے، اور رہ گئی بات مزاروں پہ جائیں، منتیں مانیں اور یعنی نظر و نیاز کریں، یہ بھی بزرگوں کی محبت میں نہیں کرتے، یہ بھی منت مانتے ہیں اپنے کام کے لیے۔ میرا انگلینڈ کا ویزا لگ جائے، میں منت مانتا ہوں 100 نوافل پڑھوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے میں یہ کروں گا، میری شادی ہو جائے میں یہ کر دوں گا۔ وہ سارے اپنے مطلب کے لیے ہیں نا، دنیاوی کاموں کے لیے۔ اللہ کے لیے منت مانی کسی نے تو اللہ پھر کیوں سنے گا تمہاری بات؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تقدیر ازل بھی دو طرح کی ہے، ایک تو عام چیزیں ہیں نا، وہ محنت کرو مل جائیں گی، ایک خاص ہے وہ تمہاری محنت سے نہیں ملے گا، جب اللہ چاہے گا تب ملے گا۔ سب کا اللہ نے ٹائم مقرر کیا ہوا ہے۔ اب جیسے فضیل بن عیاض تھے، ڈاکو تھے،
جنگلوں سے لوگوں کے تجارتی جو کارواں تھے وہ گزرتے تھے، وہ ڈاکے ڈالتے تھے. اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ ڈاکو بنا ہوا ہے. اللہ چپ کر کے بیٹھا رہے، بولا پتر ڈالتا رہے ڈاکے، تیرا جب وقت آئے گا تو میں کھینچ لوں گا. تو وہ ڈالتے رہے ڈاکے. اور جب اس کا وقت آیا تو پھر وہ کون سی آیت تھی جس نے ان کا دل موڑ دیا؟ وہ یہ آیت تھی سورۃ الحدید کی، الم یأن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف جھک جائیں. اب مومن سے مراد ہے ازلی مومن. تمہاری تقدیر میں تو ایمان لکھا ہے، تم ادھر ادھر پھر رہے ہو، چلو میرے راستے پہ آ جاؤ. اللہ کھینچ لیتا ہے نا. سوال یہ ہے کہ اس وقت کیوں کھینچا؟ جب وہ ڈاکہ واکہ نہیں ڈالتے تھے، شریف آدمی تھے، اس وقت کھینچ لیتا نا. لیکن اس نے وقت مقرر کیا ہوا نا، اس وقت اتنی ایج ہوگی، 26 سال کی عمر میں اگر مرشد دیا تو 14 سال ہیں 40 سال ہونے میں، 12 سال میں کچھ نہ کچھ مل جائے گا، 2 سال باقی رہ جائیں گے، پھر یہ تنگ کرے گا کہ اور دو. پھر اللہ تعالیٰ پیارے بندوں کی اپنے بات بھی نہیں ٹالتا نا، اس لیے پیارے بندوں کو ناپ تول کے وقت دیتا ہے. اتنی عمر میں اس کو مرشد ملے گا، اس سے پہلے نہیں ملے گا. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ٹائم نہیں ملا، یعنی ٹائم نہیں ہوا، لیکن سرکار لوگوں کے خوابوں میں جاتے رہے، ان کو شناسائی عطا فرماتے رہے کہ جب بھی ٹائم اس کا ہوگا تو ہم کو ڈھونڈے گا، جب بھی اس کا ٹائم آئے گا تو پھر یہ ہم کو جانے گا، ہمیں ڈھونڈے گا کہ وہ کہاں ہیں جو میرے خواب میں آتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، اب تم نے سنا ہوگا نا، کہتے ہیں جی مجھے 2 سال ہو گئے میرا ذکر نہیں چلتا، لیکن سرکار سے بڑی محبت ہے. اب وہ کون لوگ ہیں بھائی؟ اگر تم کافر منافق ہوتے تو سرکار سے محبت ہی نہ ہوتی نا. تو پھر تم کون لوگ ہو؟ تمہارا ذکر کیوں نہیں چلا؟ تمہارا ذکر اس لیے نہیں چلا کہ تمہارا ابھی وقت نہیں آیا ہے، لیکن تم کو اپنے ساتھ لگا لیا ہے کہ جب وقت آئے گا تو پھر یہ تمہارا سلسلہ شروع ہو جائے گا. کم سے کم یہ جو وقت تمہارا چلا، تمہارے نفس میں ظرف پیدا ہوا، پاس بیٹھنے سے نور تمہارے اندر گیا، تم بھٹک نہیں پائے نا.